الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری ومسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک عظیم حدیث ہے. تمام علماء اس حدیث کی صحت و قبولیت پر متفق ہیں. اس حدیث کے بارے میں علامہ خستلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ. وقال الشافعي وأحمد أنه يدخل فيه ثلث العلم. یعنی یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ و احمد رحمہ اللہ جیسے اکابر امت نے صرف اس ایک حدیث کو علم دین کا تیہا حصہ قرار دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، اور عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب کی تصنیف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی حدیث سے اس کی ابتدا کرے. اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو حفص ہے. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر اس شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. تو معزز ناظرین، نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے، جو کہ ہر فعل اختیاری سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان اپنے دل میں نیت کرتا ہے، پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے. نیت کا مقام دل ہے، نہ کہ زبان. اللہ تبارک و تعالی کو دلوں کا حال خوب معلوم ہے، لہٰذا نیت کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت اخلاص تمام عبادات و اعمال صالحہ کی روح ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عمل نہ صالح ہو سکتا ہے اور نہ ہی قابل قبول ہو سکتا ہے. سلف کا قول ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کے مکمل ثواب کے خواہش مند ہیں تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اور نیت اگر خالص ہو تو بسا اوقات ایک بندہ مومن بغیر عمل کیے بھی ثواب کا مستحق پاتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں پختہ ارادہ نیکی کا کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کو انجام نہ دے سکے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت کی دو قسمیں ہیں. ایک نیت کہ وہ یہ عمل کس کی خاطر کر رہا ہے، کیا محض اللہ کی خاطر؟ اگر ایسا ہی ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر نہ ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہو، یا کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا و نمود وہ دولت و شہرت کا حصول کا ذریعہ حصول کے لیے ہو، تو ایسا عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ بن جاتا ہے.
اور وہ نجات کے بجائے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے ذریعے عادت اور عبادت، نیز خود عبادات میں اس کے ذریعے تمیز ہوتی ہے، جیسے کہ غسل کرتے ہوئے جسم کی صفائی نیت ہے یا جنابت سے طہارت، اور عبادات میں یہ فرض ہے یا نفل وغیرہ۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، چنانچہ جس شخص کی ہجرت باعتبار نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو وہی ہجرت باعتبار انجام بھی اللہ اور اس کے رسول کے طرف ہی ہوگی۔ جیسا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں، یہ روم میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اصل میں یہ عربی نسل تھے اور ان کو اپنی قوم سے ملنے کا شوق بدستور دل میں تھا۔ آخرکار ایک دن غلامی کی زنجیریں توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کی، جس میں نفع ہوا اور بہت کم عرصے میں زیادہ مال جمع ہو گیا۔ اسی اثنا میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشادات سنے تو ان کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافر ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے، جن کو یہ صبر و تحمل سے سہتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ کو روانہ ہوئے تو اسی وقت سے مسلسل صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کوشش رہی کہ مجھے کب ہجرت میسر ہوتی ہو۔ جب سے ان کے ہجرت کا ارادہ کفار مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے کہ وہ ان کو مکہ سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ آخر کار ایک دن سب کی نظروں سے بچ بچا کر مکہ سے چل نکلے اور مدینہ کا رخ کیا۔ تو جب جاسوسوں نے دیکھا کہ وہاں ان کی جگہ پر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں تو ان کے تعاقب میں تیز رو گھوڑے لے کر سرپٹ دوڑے اور انہیں جا ملے، راستے ہی میں ان سے جا ملے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، ہم ہرگز یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ جب آپ مکہ آئے تھے تو آپ مفلس و خلاش تھے، یہاں آ کر آپ نے اتنی ساری دولت کمائی، یہاں کی حاصل کردہ دولت لے کر آپ چلے جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں میری ساری جمع پونجی آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ میرا راستہ چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ میرے گھر میں فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر آپ اس کو نکال لو۔ تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے اور ان کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے مدینے کا رخ کیا۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت مفید رہا۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ سے پہلے یہاں کوئی بھی نہیں پہنچا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہوگی۔ تو معزز سامعین، دیکھیے ان کی خالص نیت نے کی صداقت وحی الہی نے کر دی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 لے کر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ انسانوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے رضا الہی کے طلب میں اپنے جان کو کھپا دیتا ہے۔ ایسے ہی بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں۔ تو دیکھیے یہ اخلاص نیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو اس حدیث میں آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ پس جس شخص کی ہجرت باعتبار نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت بحیثیت انجام بھی وہی ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو دیکھیے اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ذریعہ معاش ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کے کافروں نے جو بھی اسلام قبول کر لیتے ان پر اپنا دائرہ تنگ کر دیتے، اور کوئی گاہک نہیں آتا تھا۔ تو اب جتنے بھی مسلمان تھے وہ تو ہجرت کر چکے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اسی لیے انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہم نہیں بول سکتے، مگر اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو جانتا ہے، اور ان کے دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ایک شخص جو کہ مکہ میں ایک مقیم عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ عورت ہجرت کے بغیر نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، تو چنانچہ وہ شخص جو ہے نکاح کی خاطر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، اور مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہوا۔ تو دیکھیے یہ ہجرت تو سب لوگ کرتے ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اس باریک بینی کو جانتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ نیت ورب کبیر تصغرہ النیہ۔ نیت اگر درست ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو بڑا عمل بھی چھوٹا بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مگر اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا، تو اس کے پاس ایسا شخص اگر 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس کی نیت کے سبب سے بڑھا دیتے ہیں اس کے اجر و ثواب میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے تمام اعمال کو صالح بنا دے، اور انہیں خالص تیری رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے، ان میں کسی کا حصہ نہ ہو۔ تو دیکھیے ہم بھی اپنا نیک اعمال کرتے ہوئے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہمارے نیک عمل کے ذریعے اسلام کی سربلندی ہو، ہمارے نیک عمل کی نیت کیا ہے رب کی خوشنودی ہو، ہمارے نیک عمل کی نیت جہنم سے نجات ہو۔ تو ہمیشہ ایک مسلمان کو اس کے یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کے اصلاح کی درستگی اور اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور وہ ہر نیک عمل کرتے ہوئے یہی نیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت اس کو نصیب ہوتی ہو۔ اور سلف صالحین کو بھی ہمیشہ اپنی نیتوں کی اصلاح کی اخلاص کی فکر ہوتی تھی۔ تو معزز سامعین و سامعات، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور
ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے نیتوں کو خالص رکھیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری، غرور، تکبر سے دور رکھے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اور ہمیں ایسے اعمال سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔